ایک شخص نے کہا میں تمہارا رب ہوں اور لاکھوں لوگوں نے مان لیا۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا، کیونکہ ہسٹری میں ہر دور میں کسی نہ کسی نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے لوگ مان کیوں لیتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو فرعون کی کہانی نہیں سناؤں گا، آج میں اس بارے میں بات کروں گا کہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا رب مان لیا، لوگوں نے اس پہ یقین کیا اور ایک پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور وہ چیزیں بھی جو تھوڑی سی شکل بدل کر آج بھی انسان کو غلام بناتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک سوچ ہے، ایک بہت پرانا جھوٹ کہ کوئی انسان، کوئی طاقت اللہ کی جگہ لے سکتی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی فرعون کا ذکر بار بار آیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ صرف ایک بادشاہ تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں وہ چیز دکھاتا ہے جو ہر زمانے میں لوٹ کر دوبارہ واپس آتی ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ابھی تک مرا نہیں، صرف مختلف شکلیں بدل رہا ہے، تو چلیے 3000 سال پیچھے چلتے ہیں۔ مصر، نیل کے کنارے۔ مصر ایک ایسی جگہ تھی جس کے چاروں طرف صرف صحرا، موت اور بیچ میں ایک دریا جو کہ زندگی تھا۔ پوری قوم صرف ایک چیز پر زندہ تھی، نیل کا پانی۔ نیل میں پانی آتا تو فصل اگتی، لوگ زندہ رہتے، اگر نہیں آتا تو بھوک سے مرتے۔ وہ کہتا نیل میری مرضی سے بہتا ہے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے۔ لیکن صرف کہہ دینے سے کوئی رب نہیں بنتا۔ لیکن پھر بھی لوگ مان کیسے گئے؟ یہیں سے وہ فارمولا شروع ہوتا ہے، وہ طریقہ جس سے جھوٹ کو سچ بنا کر بیچا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے ویپن کی۔ فرعون نے اپنی قوم کو صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ طاقتور ہے، اس نے یہ کہا کہ وہ ان کی زندگی کی وجہ ہے۔ میں اگر نہیں ہوں تو نیل نہیں بہے گا، میں نہیں ہوں تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ جب آپ کسی کے دل میں یہ بٹھا دیں کہ میری وجہ سے تم سانس لے رہے ہو، تو وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اصل میں وہ تم سے ڈرتا ہے۔ اور ڈر سب سے مضبوط ویپن ہے جو انسان کو بغیر کسی ہتھیار کے سلیو بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ سب اکیلا نہیں کر سکتا، اس لیے ساتھ میں آتا ہے دوسرا ویپن۔ مصر میں مندروں کا اور پوجا پاٹ کا ایک پورا نظام تھا، پورا ایک سسٹم تھا۔ پجاری، کاہن، جن کا بس ایک کام تھا فرعون کی خدائی کا پرچار کرنا۔ ہر رسم، ہر قربانی ان کے ہاتھ میں۔ کیونکہ جب تک لوگ فرعون کو خدا مانتے رہے، ان کاہنوں کی اپنی طاقت بھی قائم رہی۔ یہ بہت پرانی چال ہے، اگر جھوٹ کو پھیلانا ہو تو ایسے لوگ تیار کرو جن کا اپنا فائدہ اسی جھوٹ میں ہو۔ لیکن ڈر اور کاہن یہ دونوں بھی کافی نہیں، انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ تیسرا ہتھیار ہے اہرام، وہ عظیم بڑی بڑی بلڈنگز، وہ مجسمے انسان سے کئی گنا اونچے۔ سوچو ایک عام کسان جو مٹی کے گھر میں رہتا ہے، جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بس ایک خیال آتا ہے، جو یہ بنا سکتا ہے وہ مجھ جیسا انسان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فارمولا سمجھے کہ اپنی طاقت کو اتنا بڑھا چڑھا کے دکھاؤ کہ اس پر سوال کرنے کی ہمت ہی باقی نہ رہے۔ اور سب سے آخری اور بہت ہی خطرناک ویپن، علم پر پہرا۔ مصر میں لکھنا پڑھنا صرف چند خاص لوگوں کو آتا تھا، عام آدمی نہ پڑھ سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ اپنی بات کہیں محفوظ کر سکتا تھا۔ اور جب تم یہ طے کر لو کہ کون جان سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے، کون سوال کر سکتا ہے، تو تم سچ کو قید کر لیتے ہو۔ اور جس قوم کے پاس سچائی تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ہو، پھر وہ وہی مانتی ہے جو اسے بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے 4 ہتھیار، ڈر، پجاری، تماشا اور علم پر پہرا۔ اور فرعون اپنی نظر میں پورا خدا تھا۔ اور پھر ہم ذکر کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ اکیلے تھے، نہ فوج، نہ دولت، نہ طاقت، صرف ایک لاٹھی اور ایک سچائی۔ وہ سچائی جو ہر جھوٹی خدائی کو توڑ دیتی ہے کہ رب صرف ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کوئی جنگ نہیں کی، انہوں نے بس ایک سوال رکھا کہ اگر تو رب ہے تو یہ نشانیاں، یہ سب کیا ہے؟ فرعون کے پاس 2 راستے تھے،
یا تو وہ سچ مان لیتا یا اپنا تماشا بیچتا۔ اس نے تماشا چنا۔ اس نے پورے مصر کے سب سے بڑے جادوگر بلائے اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے۔ پھر وہ ہوا جو فرعون نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے اپنے جادوگر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھی تو سجدے میں گر گئے اور کہہ دیا، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ اس نے ان کو دھمکی دی، قتل کی دھمکی۔ اور یہی فرعون بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جب خدا دھمکی دے، جو خدا ڈر جائے، جو خدا اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے کسی کو مارنے پر اتر جائے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بس ایک ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے کہ اس کی خدائی جھوٹ ہے۔ فرعون کبھی رب تھا ہی نہیں، فرعون ایک صرف اور صرف جھوٹ تھا۔ اور ہر جھوٹ کی ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ صرف تب تک ہی چلتا ہے جب تک کوئی سوال نہ کرے، اور جب کوئی سچائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو بڑے سے بڑا فرعون بھی بکھر جاتا ہے، کیونکہ سچائی کے سامنے جھوٹی طاقت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کے زمانے کی۔ فرعون تو مر گیا لیکن اس کا طریقہ نہیں مرا، بس اس کی شکل بدل گئی۔ آج کوئی خود کو خدا کہہ کر نہیں آتا۔ آج کا جھوٹ زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ تمہاری پوری توجہ، تمہارا وقت، تمہارا ڈر اور تمہاری وفاداری سب کسی اور کے پاس ہو۔ وہ کہانی جو تمہیں روز سنائی جاتی ہے، کس سے ڈرنا ہے، کیا خریدنا ہے، کسے اپنا ہیرو مان لینا ہے، وہ کہانی اکثر کوئی اور لکھتا ہے، بالکل ویسے جیسے فرعون نے نیل کی کہانی لکھی تھی۔ وہ چمک، وہ بڑے بڑے نام جن کے آگے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کسی انسان کو وہ محبت، وہ عظمت دے دیتے ہیں جو صرف ایک ہستی کے لائق ہے۔ وہ خبریں، وہ نوٹیفیکیشن، وہ سکرول جو ختم ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیں اتنا الجھا دیتا ہے کہ رک کر سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پرانا فرعون علم کو روک کر قید کرتا تھا، نیا جھوٹ علم کی برمار سے قید کرتا ہے۔ نتیجہ صرف ایک نکلتا ہے، تم وہی مانتے ہو جو صرف تمہیں بتایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی گہری ایک اور بات ہے۔ ہر دل میں کوئی ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، کوئی آ کر اس کی ذمہ داری لے لے، کوئی کہہ دے بس میرے پیچھے چلو، سوال مت کرو، کیونکہ جھکنا آسان ہے، سوچنا مشکل۔ اور یہیں اسلام کی سب سے بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ہر جھوٹے خدا کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہر اس طاقت کو، ہر اس نام کو، ہر اس چیز کو جو اللہ کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ یہی توحید ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے فرعون شکست نہیں دے سکا۔ فرعون ڈوب گیا، اس کا لشکر بھی ڈوب گیا۔ قرآن پاک ہم سے کہتا ہے اللہ نے اس کا جسم باقی رکھ دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ آج بھی ہزاروں سال بعد ایک فرعون کا جسم کسی میوزیم میں پڑا ہے، بالکل خاموش، بے جان اور ایک وقت کا خدا، لیکن اس کا جسم تو ایک بہت چھوٹی سی نشانی ہے۔ اصلی نشانی اس کا انجام ہے۔ ہر وہ طاقت جو خود کو اللہ کی جگہ پہ رکھنا چاہے وہ کسی بادشاہ کی شکل میں ہو، کسی بڑے نام کی یا کسی تصویر کی، اس کا انجام وہی ہے جو فرعون کا انجام ہوا۔ اس لیے جب کوئی چیز تم سے وہ مانگ لے جو صرف اللہ کا حق ہے، تمہارا پورا ڈر، تمہاری پوری وفاداری، تمہاری پوری عظمت، تو پھر رک کر ایک لمحے کے لیے صرف یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے، باقی سب فرعون کی طرح ہی ایک دن مٹی میں مل جانا ہے۔ فرعون مر سکتا ہے، اس کا غرور بھی، لیکن سچائی وہ کبھی نہیں مرتی۔